صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس عشرے کی بہاریں نصیب فرمائے۔ کچھ قربانی کے مسائل کے حوالے سے ایک گھر میں مثلاً 5 افراد ہیں، پانچوں کمانے والے ہیں، باپ ہے، 4 بیٹے ہیں، لیکن چاروں بیٹے جو کماتے ہیں وہ کما کر باپ کے ہاتھ پہ رکھ دیتے ہیں، ساری انکم اور آمدنی باپ کے ہاتھ میں ہے، اسی سے جیب خرچی لیتے ہیں، اسی سے دفتر آنے جانے کا پٹرول خرچہ وغیرہ لیتے ہیں۔ ایسے آدمی ایسے گھر پر ایسے 5 افراد میں سے صرف اس کے والد پر سربراہ پر باپ پر ایک قربانی واجب ہوگی۔ یہ ذرا سمجھ آ گئی ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، ایک گھر میں 3 بھائی ہیں، مثال کے طور پر بلال احمد ہے، 3 بھائی ہیں، تینوں کمانے والے ہیں، تینوں صاحب نصاب ہیں، نصاب کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے، تو تینوں پہ قربانی واجب ہوگی۔ تینوں کمانے والے ہیں، تینوں صاحب نصاب ہیں، تینوں پہ قربانی واجب ہو گئی۔ اسی میں ایک مسئلہ یہ بھی پوچھا گیا کہ جی وہ جانور کی اوجڑی ہوتی ہے، اوجڑی کہتے ہیں، یہ اوجڑی ہوتی ہے، یہ کھانا جائز ہے، اس کو اچھے طریقے پاک صاف کر لیا جائے تو اس کا کھانا جائز ہے، بلکہ میڈیکل طور پہ بڑا مفید بھی ہے۔ یہ بھی اب قربانی کا تذکرہ پہلی قربانی کا تذکرہ کیا تھا سورۃ المائدہ کے حوالے سے۔ ہر بات پورے طور پہ مکمل طور پہ نہیں کی جاتی، کچھ حصہ درس کے مطابق وہ بات کر لی جاتی ہے۔ میں نے تذکرہ کیا تھا اتلو علیہم نبأ ابنی آدم بالحق، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آدم کے بیٹوں کا حال ان کو پڑھ کر سنائیں حق کے ساتھ۔ اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے قربانی کی، فتقبل من احدہما، اللہ نے ان دونوں میں سے ایک یعنی حابیل کی قربانی قبول کی، ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے کی قربانی قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ وہ جس کی قبول نہیں ہوئی وہ غصے میں آیا، کہنے لگا اقتلنک، میں تجھے قتل کروں گا۔ تو اب اس کا جواب سنیے، یہ ہمارے درس کا جو پچھلے درس سے رہ گیا تھا وقت کی قلت کی وجہ سے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، تو میرے ساتھ ناراض ہو رہا ہے، مجھے دھمکی دے رہا ہے، اللہ تو قربانی قبول کرتا ہے متقی لوگوں کی، تقوی والوں کی اللہ قربانی قبول کرتا ہے۔ تو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جتنے احکامات الہیہ ہیں ان کا اگر خلاصہ اور نچوڑ دیکھا جائے تو سب کا مقصد تقوی بنتا ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، قربانی کا تذکرہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہاری قربانی کا گوشت ہمارے پاس نہیں پہنچتا، وہ فریج میں چلا جاتا ہے۔ ہاں جی، مسئلہ پوچھ رہے تھے جی یہ کتنے عرصے تک قربانی کا گوشت کھایا جا سکتا ہے؟ میرے خیال میں لمبا پروگرام ہوگا، اس لیے مسئلہ پوچھ رہی ہے۔ ارے بھائی سارا سال قربانی کرنے والے سالہ سال کھاتے رہتے ہیں، یہ تو غریبوں کو تقسیم کر دو، چھوٹا گوشت ہو تو چھوٹے لوگوں کو بھیج دو، ہاں جی یہ تو غریبوں کو دے دو، لیکن اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے۔ فریج میں رکھنا جتنا رکھنا میڈیکل طور پہ صحیح ہے، خراب نہیں ہے، تو اس وقت تک کھا سکتے ہیں، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے لن ینال اللہ لحومها، گوشت نہیں آتا، ولا دماؤها، خون نہیں آتا، خون زمین میں چلا جاتا ہے، گوشت فریج میں چلا جاتا ہے، خون زمین میں چلا جاتا ہے، اور آپ کی کھالیں مولوی لے جاتا ہے، آپ کی کھالیں سے مراد قربانی کی کھالیں، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى، میرے پاس تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تو وہ آدم کا بیٹا حابیل کیا کہہ رہا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو تقوی والوں کی قبول کرتا ہے۔ تقوی کا معنی بچنا، تقوی کا معنی پرہیز کرنا،
تقوی کا معنی گناہوں سے بچنا، تقوی کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اخلاص کو اور زیادہ نکھارنا اور زیادہ پیدا کرنا۔ تو یہ قربانی کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔